جب 10 دن پہلے میں نے آپ کو اس ایوان میں نشاندہی کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی کل کا واقعہ رونما ہوا۔ کیسے رونما ہوا جناب اسپیکر؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اربوں روپے ہمارے اداروں کو سالانہ اسی ذمہ داریوں کے لیے ملتے ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو اس میں کھولی جناب اسپیکر، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ پگھلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر پڑا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں دیکھ سکا جناب اسپیکر کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں پر کرب اور اذیت گزری ہوگی، اور ایک ایک خاندان سے تین لوگ شہید ہوئے ہیں۔ باپ شہید ہوا ہے تو بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے تو دوسرا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ قبائل باجوڑ کے اندر خصوصاً جناب اسپیکر ایسے گھر جمعیت علماء اسلام کے رہ گئے ہیں جہاں پر ان کے گھروں میں مرد اب باقی نہیں رہے، تمام خواتین رہ گئی ہیں۔ کیا مذہب کی آڑ میں آپ اپنی ریاست کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا؟ جب 10 دن پہلے میں نے آپ کو اس ایوان میں نشاندہی کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی ہم جیسے ایک بے اثر سی آواز ہے اور ہماری آواز کی کوئی قیمت، کوئی قدر نہیں ہے، اس کے باوجود قبائل کے اندر کل کا واقعہ رونما ہوا۔ کیسے رونما ہوا جناب اسپیکر؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اربوں روپے ہمارے اداروں کو سالانہ اسی ذمہ داریوں کے لیے ملتے ہیں، اور ہمارے وہاں پر قبائلوں کو جو جس تکلیف اور کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے قبل خیبر ایجنسی میں علی مسجد کا واقعہ ہوا، وہاں پر قرآن کریم کو شہید کیے گئے، مسجد کو شہید کیا گیا۔ ترا میں آج سے 4 روز قبل ایک امن کے نام پر قبائلی عوام نے از خود ایک اجتماع کیا جناب اسپیکر، لوگ گھروں سے نکلے۔ اس اجتماع کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، ان کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا کہ کس طرح میں ان الفاظ کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پیش کروں گا جناب اسپیکر، ذمہ دار فورم پر کروں گا، اور یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ کیوں ہم اس پر خاموش ہیں، کیوں ہم اس احساس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حکومت چلی گئی، افغانستان کے اندر امارت اسلامی کی حکومت آئی، پاکستان ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا جناب اسپیکر کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ وہاں پر جو لوگ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا دوسری عسکری تنظیمیں پاکستان کے اندر مسلسل مداخلت کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں گواہ بنانا چاہتا ہوں یہاں پر وزراء کرام کو کہ ہمارے پاس ذمہ دار اداروں کے لوگ آئے، ہم سے کہا کہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہماری کابینہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات شروع کیے ہیں تو اجازت آپ کو ملی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زبانی اجازت ملی ہے، آپ ریٹن میں ہمیں اجازت دیں۔ اور کچھ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کے اندر، قبائل کے اندر، بلوچستان کے اندر پھر سے یہ دوبارہ چیزیں شروع ہوئی، لوگ آنا شروع ہوئے۔ وہاں کے لوگ گواہ ہیں اس بات پر کہ شاید مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد امن پر اتفاق ہوا ہے۔ جب یہاں کارروائیاں شروع ہوئی، ہمیں جواب دیا گیا کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے۔ 1600 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگائی گئی ہے، 1600 کلومیٹر پر۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو پار کر کے پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارا کل کا اجتماع امن کے عنوان سے جناب اسپیکر اس کا انعقاد ہوا، اور جنہوں نے اس امن کے جلسے پر حملہ کیا وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے امن کو انتشار میں بدلیں گے، ہم پاکستان کے امن کو تباہی میں بدلیں گے۔